بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی ہیکل کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ ان کا کوئی تصور تھا۔ ان کا ہیکل ایک خیمہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گاڑا تھا اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھوایا تھا۔ یہودی اس کی جانب رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے دعا مانگی کہ اے الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہے اور ان کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ، کبھی کبھار تو دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر نہ پڑے رہتے۔ ناظرین، یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء عبادت کرتے اور اس سے اگلے حصے میں کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، بنی اسرائیل میں پیغمبر مابعوث ہوتے رہے، بنی اسرائیل کی سرکشی بھی بڑھتی رہی۔ ایک جانب تو یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے اور دوسری جانب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ان پر ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط ہوا۔ اس نے ملک پر حملہ کیا اور ان کے ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا۔ 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ 2 لاکھ یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ عراق میں لے گئے۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ اس نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ اس کی اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کی قوم کو کچھ اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پہ حملہ کر دیا اور بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی اور ان کی مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ ناظرین، ہیکل کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تعمیر کا کام پورا نہ ہو سکا۔ تارہ اول کے دور حکومت میں مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام کی کوششوں سے 4.5 سال کے عرصے میں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا، مگر اس میں تابوت سکینہ نہ تھا۔ در حقیقت ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہیروڈس بادشاہ نے ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی۔ اسی طرح ہیروڈس کے ذریعے نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا
اللہ تعالیٰ کے اس رسول پر یہودیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد یہودیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا، جو وقت نصر سے بھی زیادہ ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اس نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ کم و بیش 18 یا 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پہ قبضہ کیا تو اسرائیل کو وہاں رہنے کی جگہ دے دی۔ ناظرین، اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے۔ اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر سے یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا میں اپنی حکومت کر سکے۔ ناظرین، یہودی ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کو ابھی تک نہیں بھولے، مگر افسوس کہ ہم مسجد اقصیٰ کو بھول چکے ہیں، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت کی۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔